إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ انعامات ان پر بنی اسرائیل پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا وعدہ مشروط تھا۔ ان انعامات کا وعدہ انعامات کا ملنا مشروط تھا۔ کیا شرط تھی؟ کہ تم اپنے حصے کا کام کرو۔ اب یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات رکھی تھی مختلف، کہ اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب میں بتایا ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا وعدہ پورا کریں گے۔ جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر فاذکرونی اذکرکم۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا کرو گے تو بدلے میں اچھا ملے گا، اور اچھا پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے۔ اس میں برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہے، وہ احسان ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو احسان کا بدلہ احسان کو ناپا نہیں جا سکتا، پھر تو وہ تو اللہ تعالیٰ کم از کم بھی 10 گنا دیں گے، 10 گنا، پھر 100 گنا، پھر 700 گنا، پھر 7 لاکھ گنا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ دیں گے۔ لیکن جو برائی کا بدلہ ہے، جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلِهَا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کو ریٹرن ملے گا۔ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اگر فرض کریں دنیا میں نہیں ملتا کسی وجہ سے، اب وہ وجوہات کیا ہوں گی؟ وہ وجوہات یہ ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان بہت نیک ہوتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت قسم پرسی میں، بہت غربت میں، بہت پریشانی میں یا بیماری میں دنیا سے وقت گزار کر چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا مقام رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ اس کے صبر کی بنا پر جو اس کو اس وقت ان حالات میں سے گزر کر وہ صبر کر رہا تھا، اس کی بنا پہ ملتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص جو غریب ہے وہ بہت سارے صدقات نہیں کر سکتا، مالی صدقات نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو بیمار ہے وہ بہت لمبا چوڑا قیام نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے اگر حالت صحت میں ہوگا تو بھی اتنے لمبے قیام نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں رکھتے ہیں تاکہ وہ اس بیماری میں وہ صبر کر کے اپنے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ بہت برے ہوتے ہیں، بہت ظالم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ بڑے عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہوتی ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے نا منافقین کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ وہ پھر اپنی اس بیماری میں، اس گمراہی میں بھٹکتے پھریں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی بنا پر، اس کے العلیم ہونے اور الحکیم ہونے کی بنا پر ہے کہ بعض اوقات دنیا میں ہمیں اعمال کا بدلہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدلہ ملے گا نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا جو کروایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد، وہ تھا مالکی یوم الدین۔ تو یوم الدین کا تعارف آپ کو کروایا گیا، یعنی بدلے کا دن۔ تو ایک بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ رزلٹ کا دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ بونس دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بظاہر حصی نعمتوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ مانوی نعمتوں میں ہوتا کے طرح ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ تم میں سے
جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو ہم ضرور بضرور اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے اور ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی دنیا میں بھی اس کو حیات طیبہ ملے گی. اب حیات طیبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو وہ آپ اس کو مال و دولت میں ناپ نہیں سکتے. حیات طیبہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، آپ کے پاس ہر وہ چیز ہو جس کی آپ خواہش کریں، بلکہ حیات طیبہ ہوتی ہے آپ کے دل کا وہ سکون، وہ قرار جو آپ سے آپ کا دشمن نہیں چھین سکتا. وہ سکون، آپ کے دل کا وہ قرار جو ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری میں بھی ان کے پاس تھا. وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے چھو دیا، میں بہت تکلیف میں ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیف کو رکھتے تھے، لیکن ان کے دل کا اطمینان جو تھا وہ کوئی نہیں چھین سکا، ان کا ایمان کوئی نہیں چھین سکا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ بھی اپنا غم اپنا دکھ اللہ کے پاس رکھتے ہیں. ان کے دل کا جو اطمینان، جو سکون ہے، جو ان کو بلیو تھا کہ یوسف زندہ ہے، اور جو ان کو بلیو تھا ان کے پاس کہ بنیامین اور یوسف اور یہودا تینوں بھائی جو ہیں وہ واپس آئیں گے زندہ سلامت، وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا. تو حیات طیبہ اصل میں دل کا اطمینان ہوتا ہے. آپ کتنی بھی غربت میں ہوں، آپ کیسی بھی بیماری میں ہوں، آپ کیسے ہی اندیکھی اندیشوں کا شکار ہوں، یا کیسا ہی غمناک آپ کا ماضی گزر چکا ہو، آپ کا دل میں جو آپ کا اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ آپ کی حیات طیبہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّكَ کا لفظ آتا ہے یہ، جس میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، یعنی ضرور بس ضرور دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں. اس کی مثال میں اکثر آپ کو دیا کرتی ہوں امام ابن تیمیہ کی. امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میں اپنی جنت اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں. حالانکہ ان کا انتقال قید کی حالت میں ہوا، اور اس سے پہلے وہ 2 دفعہ جیل جا چکے تھے. حکومت وقت ان کی سچ کی بنا پر، جو وہ توحید کے بارے میں لوگوں کے غلط عقائد کے خلاف سچ بولتے تھے، اس بنا پر ان کو 2 بار قید میں ڈال چکی تھی. اور تیسری بار جب ان کو قید میں ڈالا جانا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ حکومت ایسے پلان کر رہی ہے، تو ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ اب کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی جنت ساتھ لے کے پھرتا ہوں. کیا ہوگا اگر یہ مجھے ملک سے نکال دیں گے، یعنی گھر بار چھوڑنا پڑے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا، تو میں اللہ کی زمین میں سیاحت کروں گا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کروں گا. اگر یہ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا، شہادت کا درجہ پاؤں گا، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے. اور اگر یہ مجھے قید میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں تو بہت مصروفیت ہے، قید میں تنہائی میسر ہوگی، تو میں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا. اور انہوں نے یہ جس قید میں ان کا انتقال ہوا، یہ حافظ تھے، انہوں نے 82 دفعہ اپنا قرآن دہرایا تھا، اور 82 ٹائم جب یہ پڑھ رہے تھے قرآن اپنا دہرا رہے تھے، تو اس دوران ہی ان کی موت واقع ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ 3 شدید نوعیت کی مسائل ہیں. ملک بدر کر دیے جانا، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے بغیر کسی پلاننگ کے، یا پھر یہ کہ قتل ہی کر دیا جائے، جان سے ہی مار دیا جائے، یا پھر یہ کہ قید و بند میں ڈال دیا جائے. اب یہ 3 ایکسٹریمز ہیں، اس میں بھی وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جنت ساتھ لے کے پھرتا ہوں. تو یہ جو دل کا اطمینان ہے نا، یہ حیات طیبہ ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر ہم یہ کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرنے میں ہمیں ریٹرن ضرور ملے گا، اور وہ ریٹرن جو ہے وہ 2 طرح ہوتا ہے. دنیا میں حیات طیبہ ملتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، اللہ کی فرما برداری کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو دنیاوی پیمانوں میں جانچیں گے نا کہ میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، اتنے میں نے حج عمرے بھی کر لیے، اتنا میں نے یہ ذکر بھی کر لیا، اتنی میں تسبیح بھی پڑھتی ہوں، میرے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، تو آپ ایک غلط ڈائریکشن پر ہیں. کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس میں امتحان جو ہے وہ اللہ رب العزت مسائل کے ساتھ بھی لیتے ہیں. کبھی مصائب کے ساتھ لیتے ہیں، کبھی مسائل کے ساتھ لیتے ہیں، اور کبھی نعمتیں دے کر لیتے ہیں، اور کبھی نعمت دے کر واپس لے کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں،
اور اللہ ان کو نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات سے کفر کرے گا اس کو جو ہے وہ آخرت میں، پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، وہ آگ میں جانے والے لوگوں میں سے ہے جو ہمیشہ وہاں رہیں گے. اسی طرح یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 آپ سے میں نے عرض کی، اس میں آگے آتا ہے نا کہ من کفر بعد ذلک فقد ضل سواء السبیل، تو جس نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، اور جو سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استدراج کے عمل میں ڈال دیا ہے، اس کو نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ گیا ہے، کیونکہ روز جزا، بدلے کا دن تو آخرت کا دن ہے. تو یہاں ہم نے کیا سیکھا؟ اوفو بھی عہدی اوفی بھی عہدی کو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اب آپ دیکھیں گے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ ہے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا عہد اللہ میں، الذین ینقضون عہد اللہ میں، عہد اللہ سے عہد کیا، ہم اس میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کون سا عہد کر رکھا ہے اللہ سے؟ بتائیے. مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا ہے؟ یعنی کہ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کی آخرت پر، غیب پر اور اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں گے، اور جو بھی اللہ کے جو کام ہے وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی اللہ کرتا ہے. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہماری ایفرٹس ہیں ان کو ہم اپنے دین کے لیے اور اپنے مطلب قرآن سیکھنے سکھانے یا جو بھی ہم سے ہو سکے، جو بھی رزق جس طرح کا اللہ نے دیا ہے اس کو اس کی راہ پہ لگانے کے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کے ہم نے چلنا ہے. اور ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ یہاں پہ ہم مسافر ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، ہم نے اسی کو حاصل کرنا ہے. چلیں ٹو دا پوائنٹ. عائشہ حمزہ آپ بتائیے کیا وعدہ کیا ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا اللہ سے کیا وعدہ ہے؟ وہ عہد الست تھا جب اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی سب عبادت انسانوں سے لیا تھا بیٹا، وہ سب انسانوں سے لیا تھا. خاص مومنوں کا کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ شرک نہ کرنا. ہاں جی، اس کا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے شرک نہ کرنا. جب ہم، میں بار بار نہیں دہراؤں گی، پلیز کچھ چیزیں نوٹ کر کے ان کو ازبر کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب ہم شہادتین پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں. جب ہم شہادتین پڑھتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں، ایک عہد میں آ جاتے ہیں، ایک کانٹریکٹ میں آ جاتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جب میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری تمام کی تمام محبت، میرا تمام کا تمام خوف یعنی صرف اللہ ہی کے لیے ہے. میں صرف اللہ ہی سے ڈرتی ہوں، میں صرف اللہ ہی کی محبت دل میں رکھتی ہوں. پھر تمام ریچولز جتنی بھی جو ہے وہ پرستش کے کام ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی شامل نہیں. اور پھر یہ کہ میری فرما برداری خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرے آقا ہیں. یہ ایگریمنٹ ہے. اس عہد کو ہم نے پورا کیا. اگر ہم لا الہ الا اللہ پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بار 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 اس بات کو دہرایا ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں انفرادی زندگی پہ بھی، اپنی اور اجتماعی زندگیوں پہ بھی، تو پھر ہمارے اوپر سے بھی رزق اترے گا اور زمین بھی رزق اگلے گی. اور اس کی مثال ہسٹری میں آپ نے دیکھی کہ چند صحابہ کرام تھے جو مدینہ سے بغیر کسی بہت زیادہ ایڈوانس ویپن ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی اور سہولت کے، چند کھجور کی وہ ایک تھیلا لے کر یا یہ کہ کچھ کوئی چیزیں لے کر نکلتے تھے اور وہ چھا گئے دنیا پر
2/3 دنیا انہوں نے فتح کی. تو دنیا میں زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, جب وہ لا الہ الا اللہ پر پورا اترے. اور پھر آخرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے لیے محفوظ رکھی ہیں. آپ اپنا وعدہ پورا کرتے جاؤ, اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا. اب ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ میں نے کیا اللہ سے وعدہ کیا ہے, اور اس میں وہ دیکھ لے کہ انفرادی طور پر سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پہ میں پورا اتر رہی ہوں یا نہیں اتر رہی, اور اس کے بعد پھر اگر میں نے کوئی انفرادی کوئی نظر مانی ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کو مجھے پورا کرنا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور تم مجھ سے ہی ڈرو. یہ جو اہل یہود کے علماء تھے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار جو کیا, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی, بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت مذہبی نوعیت کے لیڈر تھے, مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی, بلکہ عرب کے, یہ جو عرب پینسلیا ہے, کیا اس کو آپ بولتے ہیں, جزیرہ نما عرب جو تھا, اس میں یہود کے جو 3 قبائل تھے, چونکہ یہ اہل کتاب تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ان کو مذہب کی لیڈرشپ حاصل تھی. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا, تو اس کے باوجود اس لیے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے یہ چیز سمجھی کہ لوگوں کو اگر حق بتا دیا تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں گے, دین کی مذہب کی لیڈرشپ تو ان کے پاس چلی جائے گی, مسلمانوں کے پاس چلی جائے گی, تو ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہے گا, ہماری فین فالوئنگ کم ہو جائے گی. تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ فین فالوئنگ کم ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, بس تم صرف مجھ سے ہی ڈرو, دیگر سرکمسٹانسز سے نہ ڈرو. حق کو مان لینے میں, وعدے کو پورا کر لینے میں اگر تمہارا کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے تب بھی اس نقصان سے نہ ڈرو. جیسے یہودی علماء کو ڈر تھا نا کہ ان کی فین فالوئنگ کم ہو جائے گی, ان کو جو دنیاوی فائدے مل رہے ہیں لوگوں سے مذہبی لیڈر ہونے کی وجہ سے, تو وہ نہیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے نہ ڈرو, بلکہ اصل جو حق ہے خشیت رکھنے کا, ڈر کا, وہ اللہ ہی کا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. دنیا کے مصائب جو بھی آتے ہیں اس راہ میں, وہ قطعی ایسے نہیں ہیں جس کو آپ اللہ کے عذاب سے کمپیئر کر سکو. منافقین کی ایک جو وہ ہے ان کا ایک طریقہ کار یا ان کی ایک سوچ, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں سے پہنچنے والے مصائب کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا, لوگوں کے مصائب سے نہیں ڈرنا, اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اور اصل ڈر تو یہ صرف اللہ تعالیٰ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے. ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے. اب یہ کیا ہے ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے. اب کیا ہے کہ ہمیں اپنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے, لیکن ہم کس سے ڈر جاتے ہیں؟ لوگوں سے. لوگ کیا کہیں گے, معاشرے میں میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا, مجھ سے میرا عہدہ چھن جائے گا, اللہ کی فرما برداری کرنے میں میرا فلاں اور فلاں نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوفو بعہدی, میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تم لوگوں کی طرف سے آنے والے مصائب سے, پریشانیوں سے نہیں ڈرو. اصل ڈرنے کا حق تو صرف اللہ ہی کی ذات کا ہے. کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کس طرح ہم اپنے وعدے کو جانتے بوجھتے اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے محض کسی ڈر کی وجہ سے اس کو توڑ دیتے ہیں. بتائیے کوئی ایک ایگزامپل دیجئے. جی بشرا آپ دیں گی؟ جیسے سود ہے کہ وہ منع ہے, لیکن ہم اپنے جیسے گھر وغیرہ بنائیں تو پھر ہم اس میں وہ لے لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں.
اچھا، اس میں ہمارے اندر کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کیوں ہم سود پہ قرضہ لے کے گھر بناتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہ اب تو مطلب اس کے علاوہ ملے گا ہی نہیں ہمیں لون، کسی اور طرح ملے گا ہی نہیں، ہمیں اور کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم شاید اس طرح کرتے ہیں. ہم بے گھر رہ جائیں گے، ہمارے ہاں، بے بچوں گھر کا رہ کیا جائیں. ہوگا؟ ہم یہ ہاں، سوچ ہم کر یعنی اوپر قرضہ لیتے ہیں کہ ہم بے گھر رہ جائیں گے، ہمارے پاس گھر نہیں ہو، ہے نا؟ تو جی اس خوف سے میں ہم اللہ کی جو خشیت ہے وہ بھلا دیتے ہیں. جی جی، اور سارا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ رزق نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے ہمیں مطلب یعنی کہ کھو جانے کا خوف ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چیز کم ہو جائے گی ہماری زندگی میں، یا ہمیں مطلب آسائشیں ہماری کم ہو جائیں گی. پلس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں بھی ہم بہت اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ کے احکامات کو ادھر ادھر کر دیا، چونکہ لوگوں نے کہنا ہے تو ہم نے ادھر فالو کرنا ہے. یہ ہماری بہت بڑی ہوتی ہے مسٹیک، ہم ان سے ڈر جاتے ہیں، لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. تو لوگوں سے اب ڈر ہم نے جاتے ہیں. یہاں پر کیا سیکھا ہے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم فرما برداری کریں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہ کہ کم از کم 10 گنا دوں گا. ٹھیک ہے، تم ایک نیکی کرو گے، تم ایک قدم میری طرف چل کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے ہماری طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا تو ہم سے یہ وعدہ ہے. لیکن اگر ہم پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری طرف نہیں آئیں گے، زبردستی تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے نیکی کے راستے پہ نہیں ڈالیں گے. تب آپ کو سمجھ آئی کہ اوفو بیعہدی اوفی بیعہدکم کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ کون بتائے گا؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے باری ہماری ہے، پہلے ہم نے قدم اللہ کی طرف بڑھانا ہے. اگر ہم ایک قدم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ 2 قدم ہماری طرف آئیں گے. ہم ایک بالشت اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ ایک ہاتھ ہماری طرف آئیں گے. ہم چل کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئیں گے. لیکن پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، وعدہ پہلے ہمیں پورا کرنا پڑے گا، پھر ان ریٹرن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کریں گے. کیونکہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ریٹرن کرنے کا ہے، انیشیٹ کرنے کا نہیں ہے. انیشیشن ہماری طرف سے ہوگی، ریٹرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ہم انیشیٹ ہی نہیں کرتے، اگر ہم ابتدا ہی نہیں کرتے، اگر ہم آغاز ہی نہیں کرتے، تو پھر ریٹرن کہاں سے ملے گا؟ لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے نا کہ جب ایک کام ہم نے آغاز ہی نہیں کیا کسی چیز کا تو پھر ہمیں ریٹرن کیا ملنا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ تو اس حد تک وعدہ پورا کریں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنی سزا بھگت کے الٹیمیٹلی جنت میں چلا جائے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. لیکن یہ بہت تکلیف دہ ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، پہلے ہمیں ابتدا کرنی ہے. اور اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب قرآن ہم نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑی، جو چیزیں ہمیں قرآن کے ساتھ سے پہلے ہماری زندگی کا حصہ تھی، ہم نے ان کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمیں بہترین مصروفیات دی، ہمیں نیکی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. پھر ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت نازل ہوتی ہے، قرآن کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، جس کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. پھر ان سے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے گروہ نہ بن جاؤ ان کا انکار کرنے والے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ان کو کس طرح سے حکم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اتباع، نبی امی جن کی اتباع لوگ کر رہے تھے، یہ اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں اپنی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں اس طرح سے درج تھیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی بھی نشانیاں درج تھیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے.
تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے کر آؤ جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی ہی تھیں۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو اور حرام قرار دیتا ہے ناپاک چیزوں کو۔ تو یہی دیکھتے ہیں آپ کے قرآن کریم میں حلال اور طیب کا حکم ہے اور حرام جو ہے خبائث کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان سے اتارتا ہے ان کے بوجھوں کو، وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان طوق کو جو ان کے اوپر تھے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لائیں گے اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعزروہ، اور وہ اس کی مدد کریں گے، اور ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، یعنی دونوں طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم بھی کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور الذی، اس نور کی، اس روشنی کی، انزل معہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن کریم۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ان تعلیمات کو جان لینے کے بعد کہ یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو ان کے انبیاء بھی لے کر آئے، انہوں نے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے، دنیا کے خوف اور اپنی دنیاوی مفادات کے ختم ہو جانے کے خوف سے، حسد کی وجہ سے اور تکبر کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کے انکار کر جانے والے نہ ہو جانا، یعنی تم ہی اس کا انکار نہ کر دینا، حالانکہ یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ نبی جو ہیں یہ سچے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ یہ اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ عوام الناس جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، علماء کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ مکہ سے بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مشرکین مکہ بھی ان سے رابطہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے۔ تو انہوں نے نہ تو خود پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے رک جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے رکے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ اہل کتاب ہیں تو یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہماری نسبت، تو اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم نہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اس طرح وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے والے بن گئے۔ اب انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کر کیا رہے تھے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو ان کا انکار کرنا تھا یہ کیا تھا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دینا۔ اور یہ کس طرح کیا انہوں نے، یعنی آیات کے بدلے قیمت لینا، غلط قسم کے فتوے دے کر دنیا کے فائدے اٹھانا، الفاظ کے معنی بدل دینا، یا آیت کو کی جگہ خود کچھ ایڈیشن کر کے لکھ دینا اور اس کو اللہ کی طرف سے قرار دینا، یا پھر آیت کو چھپا ہی دینا۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے، اور کیوں کیے، تاکہ یہ اپنا سکہ جمائے رکھیں اور لیے دنیا کے فائدے اٹھاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، دنیا کے فائدے کی خاطر میری آیات کو نہ چھپاؤ۔ اچھا، ہم آیات کو بدل تو نہیں سکتے، قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ محفوظ ہیں، لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں، من چاہے فتوے لینا چاہتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، ایک واضح حدیث موجود ہوتی ہے یا قرآن کا حکم موجود ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی مفتی سے فتویٰ مل جائے جو ہماری حق میں ہو۔ اب اس کے لیے ایک کے پاس جائیں گے، وہاں نہیں بات پسند آتی، دوسرے کے پاس جائیں گے، وہاں پسند نہیں آ رہی، تیسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ 1 سے 2 سے 3 کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ انسان کے سامنے ایک واضح راستہ موجود ہے۔ تو یہ بھی اسی سینس میں آ جاتا ہے
کہ پھر جو مفتی ان کے من چاہے فتوے دیتے ہیں تو وہ گویا اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے سود جو ہے اس کی حرمت واضح ہے، لیکن کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا بیوہ کے لیے سود لینا جائز ہے؟ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے ذہن میں کیوں آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بیوہ ہیں، ان کے پاس فتویٰ موجود ہے کہ بیوہ جو ہے وہ سود لے سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں اندازہ کہ یہ فتویٰ کہاں سے لیا گیا، یہ کس نے دیا، جبکہ سود کی حرمت پر اتنی واضح صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے دستاویزات لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سامنے آ جائے، تو پھر ہمیں سمعنا و اطعنا والی کیفیت میں رہنا ہے، نہ کہ ہم کوئی دوسرے ضمنی راستے جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں کہ کسی طرح ہم اس سے بچ جائیں، یا اصحاب سبت والا طریقہ اختیار کریں کہ کچھ وہ کر کے طریقے ایسے کہ ہم فائدے بھی اٹھائی جائے دنیا کے اور بظاہر ہماری نیک نامی بھی متاثر نہ ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم صرف مجھ سے ہی، میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو بات دراصل یہ ہے، جیسے ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ وہ تورات ہے جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر روشنی ہے، اور اسی کے ذریعے انبیاء اور ربانی اور علماء جو ہیں وہ فیصلے دیتے رہے۔ تو تم اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اور اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ جو ایسا کرتا ہے، یعنی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اولئک هم الکافرون، وہی تو انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ عملی کفر ہے چاہے وہ اعتقادی کفر ہے۔ تو لوگوں سے ڈر کے اگر ہم اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ ہم عملی کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اصل حق تو صرف اللہ کا ہی ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم نہ حق کو باطل سے ملاؤ اور نہ تم حق کو چھپاؤ حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ تم علم رکھتے ہو اس بات کا کہ کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے، تو اس کو آپس میں خلط ملط نہ کرو جبکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے اس میں سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم اللہ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، وہ ضرور لوگوں کے لیے بیان کریں گے، یعنی جو اللہ نے ان کی کتب میں احکامات دیے وہ ضرور لوگوں کو بتائیں گے، اور خاص طور پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کو آگاہی دیں گے۔ اولاً جو بنیادی احکامات ہیں، اور دوسری بات کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کو بتائیں گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم اس کو چھپاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ڈال دیا انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا تھوڑی قیمت پر۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری ہے جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو معاملہ تھا یہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر
بیان کیا گیا ہے. جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، یا پھر یہ کہ آپ کو ایک بات پتا ہے، ایک علم آپ کے پاس موجود ہے اور کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو چھپا دینا، یا لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور آپ لوگوں تک علم پہنچا سکتے ہیں تو اس کو نہ پہنچانا، اس میں بخیلی کرنا، اور یہ کہ جاہلوں تک علم کو نہ پہنچانا، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتی ہے. اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. وہ جیسے غالباً ابو ہریرہ ہی کا قول ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی قرآن میں کہ جو اللہ کا حکم چھپائے گا، جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ چھپائے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، یہ مفہوم ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں کبھی بھی کوئی بات نہ بتاتا. یعنی صرف یہ جو میں تم سے بیان کرتا ہوں حدیث، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ میرے پاس یہ علم ہے اور میں اس کو چھپا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے، ہاں یہ ضرور جان لیجئے کہ وہ مستند ہو، درست ہو، تو پھر اس کو ضرور آگے پہنچائیں. اسی طرح جیسے آپ لوگ قرآن کورس کر لیتے ہیں، آپ کو تجوید آتی ہے. اب آپ کو کوئی کہتا ہے مثلا میرے بچے کو سپارہ پڑھا دیں، اور آپ کہیں کہ نہیں جی وہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یا آپ مطلب اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتے، محض سہولت اپنی کو پیچھے مطلب نہیں کرنا چاہتے اور آپ اس میں بہانے بناتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے دیے گئے علم کو چھپانا ہو جائے گا. تو کوشش کریں اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس کو چھپائے نہیں، اس میں بخل نہیں کریں، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور نماز کے قیام کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا، اور اسی طرح امت مسلمہ کو بھی. قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں کہ قریباً 700 دفعہ جو ہے نماز کے قائم کرنے کی بات آئی ہے. یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا ہی ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ دن میں کچھ پڑھ لی کچھ چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. میجورٹی ایسی ہے جو گھروں میں جب وہ ایک روٹین میں ہوتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب کہیں چلے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا کہیں مصروفیت ہوتی ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی فرض نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں معاف فرمائے. رمضان کے بعد عام دنوں میں مساجد میں اٹینڈنس دیکھ لیں آپ نمازیوں کی کتنی رہ جاتی ہے. تو نماز کا قیام جو ہے یہ ایک ایسا حکم نہیں ہے کہ اس سے کوتاہی برتی جائے یا اس سے انسان اپنی نظریں جو ہے وہ چرائے. نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. یہ نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کو اس کا حکم دیا گیا، پچھلی امتوں کو بھی نماز کا حکم دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ ان کا طریقہ کار شاید مختلف ہو، رکوع و سجود اس طرح کے نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتی ہوں نماز کی اہمیت کے لیے، تو شاید کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو اور اللہ کی خشیت پیدا ہو اور ہم اپنی نمازوں پہ توجہ دیں اور اپنی اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنانے کی کوشش کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور پھر میں نماز سے پیچھے رہ جانے والوں کے گھروں کو جا کر خود آگ لگاؤں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 کھر ہی ان کو مل جائیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں بھی ضرور آتے. ایک اور روایت میں ہے کہ سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے پہنچتے، یعنی اگر کسی تکلیف میں بھی ہوتے تب بھی اگر کوئی دنیاوی چارم ہو تو یہ وہاں ضرور پہنچے. جیسے اگر پتہ چلے نا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد طعام کا بھی انتظام ہے، کسی نے مسجد میں کھانے کا بھی انتظام کر رکھا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر نماز میں کتنی اٹینڈنس ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے پیچھے تو ہم بھاگتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی فریضہ ہے
جس کی کوتاہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں خود جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا کے آؤں جو نماز میں نہیں پہنچتے. تو پھر کیا خیال ہے ہماری کوتاہیوں کے بارے میں؟ ہمیں کیسا نماز کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز رہ جائے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار مال اسباب سب کچھ ختم ہو جائے، سب جل کے فنا ہو جائے. اب ذرا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. ایک لمحے کے لیے تصور کریں وہ لاس کہ ساری زندگی کی کمائی جو گھر بنا ہوا ہے اور افراد خانہ سمیت وہ زلزلے کی نظر ہو گیا، یا وہ جل کے راکھ ہو گیا، یا وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، سب کچھ کتنا بڑا لاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کا ضائع ہو جانا اس سے زیادہ بڑا لاس ہے. ہم سوچتے نہیں کہ یہ نماز کتنی اہم ہے، کتنی اہم نوعیت کی یہ عبادت یا اس کا حکم ہے. ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ بس دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا. اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ پیچھے بارہا جو ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، پیچھے دوبارہ دوہرا دیتی ہوں، خاص طور پر ذوالحجہ کے ان دنوں کی اہمیت کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانے کے لیے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ اول وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ اول وقت میں خضوع و خشوع کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا. ٹھیک ہے، پھر نماز قائم ہوتی ہے جب نماز ہماری زندگیوں میں فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. فرسٹ پرائیورٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی تو اس کے لیے قیامت کے دن اس کی نماز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ تو نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. جو بے نمازی ہے اس کا خاتمہ قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب ہم خود سوچ لیں اور ذرا اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسی بری حالت قارون اور حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کی ہوگی، کیا ہمارے بچوں کی بھی ایسی حالت ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، ہماری نسلوں پر رحم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے. تو یہ 10 دن جو ہیں جن میں سے 2 تو گزر چکے، آج 3 ذی الحجہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہی کم از کم بچوں کو، جیسے پاکستان میں تو سمر ویکیشنز بھی ہیں، تو اس میں ان کو شوق دلائیں بچوں کو نماز کے لیے، اور لڑکوں کو خاص طور پہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تلقین کریں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خیر ڈال دیں اور وہ ہماری بات سن بھی لیں اور وہ نماز باجماعت ادا کریں. نماز باجماعت کا جو ثواب ہے وہ 27 گنا زیادہ ہوتا ہے ایک گھر میں پڑھی ہوئی نماز کے. اور یاد رکھیے مردوں پر نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، عورتوں پر تو نماز فرض ہے، مردوں کے لیے یہ کنڈیشن ہے با جماعت نماز. حتیٰ کہ اگر گھر میں 2 بیٹے اور ایک باپ موجود ہے اور کسی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا سکے تو کیا حکم ہے کہ وہ تینوں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کے دلوں میں اس چیز کا احساس ڈال دیں، نماز با جماعت کی اہمیت کا احساس ڈال دیں. پھر وَآتُوا الزَّکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو. تو ہمیں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اور پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا. اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن وہی مال، مثلا اگر وہ سونا چاندی ہے تو اس کی پلیٹیں بنا کر جہنم کی آگ پر تپائی جائیں گی اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. اسی طرح وہ مال جو ہے وہ گنجے سام کی شکل میں ان کو لپیٹ کر میدان حشر میں سارا دورانیہ جو میدان حشر کا ہوگا وہ ان کے جبڑے کو اپنے منہ میں لے کر کاٹے گا وہ سانپ، اور ان سے کہے گا کہ انا مالن انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اور زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کا نفاذ
کیوں ضروری ہے؟ یہ حقوق العباد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو نافذ کرنے کا حکم دیا. اور قریباً قرآن میں جہاں اقیم الصلاح کی بات آتی ہے تو وہاں پر آت الزکوٰۃ کی بات بھی آتی ہے. تو بیسیکلی معاشرے کے اندر ایک فلو آف منی کو قائم رکھنے کے لیے مثبت طریقے سے کہ مال جو ہے وہ کچھ ہاتھوں کے اندر مرکوز نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام جو ہے وہ لاگو کیا ہے. اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ عمومی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے اسی علاقے کے غربا پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. یعنی آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ جہاں جس علاقے کے عمرا ہیں اسی علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے. تو اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر ہارمنی پیدا ہوتی ہے. معاشرے میں جو معاشرتی طبقات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. یہ جو ڈفرینٹ ہماری سوشل کلاسز بن جاتی ہیں جس سے پھر ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت اور کدورت اور حسد، اور پھر اسی طرح سے جو ایک طبقہ محروم طبقہ رہ جاتا ہے غربت میں یا غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ پھر جرائم میں مبتلا ہو جاتے. تو یہ زکوٰۃ کا مؤثر نظام نافذ نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم سب اپنی جگہ کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا میک شیور کریں، اور اس میں پھر خود کوشش کریں کہ اپنے ہی ارد گرد دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے زکوٰۃ کی. اور وہ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی بستی کے آپ کی جو کالونی ہے اس کے ارد گرد جو بستی ہے وہاں پر لوگ ہو سکتے ہیں. تو آپ ان کو جو مصارف زکوٰۃ ہیں اگر وہ اس میں آتے ہیں تو آپ زکوٰۃ جو ہے میک شیور کریں کہ ایسے لوگوں تک پہنچ جائے. جی عائشہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کیسے ہم ایسے لوگوں کو سرچ کریں؟ کیا جو پردیس آئے ہوئے کمانے کے لیے ان لوگوں کو سرچ کر کے زکوٰۃ دیں جو ہمارے ارد گرد ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسا ممکن ہے اگر ہم تھوڑے سے سوشل ہو نا، تھوڑے سے اس معاملے میں تحقیق کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. ٹھیک ہے، بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو پاکستان سے یا اپنے کسی ملک سے مسلم کنٹری سے وہ کسی ایسی جگہ دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں روزگار کمانے کے لیے، تو ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا اس وقت، اور وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ان کے یا یہ کہ ان کے پاس جو روزگار ہوتا ہے وہ بالکل اتنا ہوتا ہے کہ وہ وہاں بہت بری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں، وہاں بھی وہ گزارے لائق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہم تھوڑی سی تحقیق کریں. مجھے جہاں تک یاد ہے مجھ سے کسی نے بتایا تھا کہ عرب کنٹریز میں ہی صحیح کسی ملک میں ایک کمرہ جو بالکل ایک 10x10 تھا، یہ 7x10 تھا فٹ کا، اس کے اندر 15 سے 20 مرد تھے جو رہ رہے تھے، اور مزدور طبقہ تھا، وہ مزدوری کرتے تھے وہاں پر، اور وہ وہاں اس قدر گرم علاقہ اور وہاں اتنی چھوٹی سی جگہ پر وہ 15 سے 20 لوگ رہ رہے تھے. تو ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں نا تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ کوئی ادارے آپ کے وہاں بنے ہوئے ہیں، مسلم کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. فرض کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، جہاں کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے بیک کنٹری بھی بھیج سکتے ہیں زکوٰۃ، اور وہاں جو آپ کا گھر ہے وہاں پر کوشش کریں وہاں ارد گرد آپ کو لوگ مل جائیں. اور تب بھی نہیں اگر ملتے تو پھر آپ کوشش کر کے ایسے اداروں تک پہنچا سکتے ہیں جو ڈیزرونگ لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائے. اصل میں ہم لوگ تھوڑے آرام طلب اتنے ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ کے زکوٰۃ ہی ادا کرنی ہے نا، ایک ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں موبائل سے ہی، فلاں ادارے کو چلی جائے فلاں ادارے کو چلی جائے. ٹھیک ہے اداروں کو بھی دینی چاہیے، ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن فرسٹ پریفرنس جو ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ زکوٰۃ جو ہے جس علاقے کے عمرا سے لی جاتی ہے اسی علاقے کے غربا پر تقسیم کی جاتی ہے. تو سنت کوئی بھی جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوتی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے کریں، اور پھر اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو فزیکل ایفرٹس بھی ہوں گی اس میں بھی ہمیں اجر ملے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو جو ہماری ذمہ داری فرض کی ادائیگی ہے ہی،
اس پر ہمیں علیحدہ سے ریوارڈ مل سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی اس کے لیے کوشش کریں۔ ورکعوا مع الراکعین، یہ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ باجماعت کرنے کے جو کام ہیں ان کے اوپر فوکس ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ وتعاونوا علی البر، ٹھیک ہے۔ تو اجتماعی طور پر جو کام ہے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کل میں نے آپ کو اس کا جو تفسیر کا کانٹیکسٹ تھا وہ بھی بتا دیا۔ ایک تو یہ مفسرین کی رائے میں کہ باجماعت نماز کی طرف اشارہ، دوسرا یہ کہ جو مسلمان اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے جیسی عاجزی اختیار کر رہے ہیں اس طرح تم بھی کرو، ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کے لیے فرما برداری کرو۔ تو یہ تو بات ایک چیز ہے، لیکن یہاں پر اس اگر جملے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، جو لوگ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کریں۔ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انڈیویجولی ہم جتنے بھی کام کرتے رہیں، اکیلے اکیلے جتنے بھی ہم کام کرتے رہیں، وہ اتنا بڑا اچھا رزلٹ نہیں لا سکتا جتنا جب کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رزلٹ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اکیلی ایک کام کروں، آپ اس کلاس کی مثال لے لیجئے، اگر میں اکیلی ہی یہ کلاس چلانا چاہوں تو میں ایک ہی وقت میں آپ کو بہترین طریقے سے تفسیر نہیں کرا سکتی، سیم ٹائم پہ میں تجوید نہیں کرا سکتی، سیم ٹائم پر میں آپ کا سبق نہیں سن سکتی، سیم ٹائم پہ میں آپ کو گرامر نہیں کرا سکتی۔ تو اب کیا ہے، ہم مل کے یہ کام کریں۔ تجوید کی ٹیچرز آپ کے ساتھ موجود ہیں، ایک آپ کی انچارج ہیں، 2-3 ان کے ساتھ ان کے ہیلپنگ ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ موجود نہیں کسی وجہ سے، جیسے عقل سدرا جو ہیں وہ کسی وجہ سے موجود نہیں ہے تو ام کلثوم آپ کی کلاس لیں۔ اگر نہ ہوتے یہ سب تو پھر ہم اس کلاس کو پراپرلی نہیں چلا سکتے تھے۔ تو ایک اچھا رزلٹ لینے کے لیے مل جل کے کام کرنا اور جماعت کے ساتھ مل کے کام کرنا وہ زیادہ بہتر رزلٹ لاتا ہے، اور خاص طور پر نیکیوں کے کام۔ ہم نے جو ہر جگہ ہر کسی نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، تو یہ بڑے پیمانے پر اسی لیے ہم بہت زیادہ فعال نہیں ہیں، یا ہمارے لیے اس طرح کے ریزلٹس نہیں آ رہے دین پر عمل کرنے میں اور لوگوں کی تربیت کے معاملے میں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے فرقے کا جھنڈا بلند کرنے پہ لگا ہے۔ اگر ہم اجتماعیت کے ساتھ کام کریں تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا اچھا رزلٹ آئے گا، کتنا زیادہ لوگوں کے اندر دین کا شعور بھی پیدا ہوگا اور پھر اس شعور کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق ہوگی۔ تو ورکعوا مع الراکعین جو ہے یہ تعاونوا علی البر ہے، یعنی آپس میں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا۔ تو ابھی انشاءاللہ منڈے کو ہم یہیں سے آگے اپنے سبق کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔